اب اس مسئلے میں دو گروہ ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک افراد کا شکار ہیں اور ایک تفرید کا شکار ہے۔ ایک نے اس کو اپنی جگہ پر نہیں رکھا، اس کو بڑھا دیا، اس کو غلط جگہ اس کی امپلیمنٹیشن کرنی شروع کر دی جہاں نہیں ہوتی تھی۔ دوسرے تفرید کا شکار ہوئے کہ یہ سرے سے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو تفرید کا شکار ہونے والے گروہوں میں آپ دیکھیں گے آج جو بڑا فتنہ اس کے اندر ہے وہ ہے جاوید احمد غامدی صاحب کا مکتبہ فکر، کہ وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ لبرلزم، انسانیت جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے، ہیومنزم جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے۔ آپ کسی سے آراء کا اختلاف رکھیں، سوبر رکھیں، رکھ سکتے ہیں، دوسرے کو بھی اختلاف رکھنے کی گنجائش دیجئے۔ تو کوئی سلیب کا پجاری ہے، کوئی خنزیر کو کھاتا ہے، کوئی گائے کے پیشاب پیتا ہے، تو وہ اپنے اپنے دھرم ہیں، آپ کا بھی بس ایک دھرم ہی ہے، تو آپ نے اس کو قبول کر لیا ہے، لہذا اس کو باعث نزاع کیوں بنایا جائے، انسانیت کو اس پہ کیوں تقسیم کیا جائے، جبکہ مالک تقسیم کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، فَمِنْهُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْهُمْ کافر، وہ بعضوں کو مومن بناتا ہے، بعضوں کو کافر۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ جس نے ہیومن کو پیدا کیا ہے وہ بڑا ہیومنزم کا مبلغ اور دائی ہو سکتا ہے، یا جو خود ہیومن ہے، جس کو ہیومن بنایا گیا ہے، جس نے ہیومن کو بنایا ہے نا، وہ خالق، وہ زیادہ ہیومنزم کو جانتا ہے، وہ زیادہ انسانیت کے درد کو جانتا ہے، وہ سب سے زیادہ انسانیت کی حیثیت کو جانتا ہے۔ وہ قوانین جو بنائے گا وہ اس خلق الانسان الضعیفہ جس کو کہا گیا، اس ضعیف کے لیے وہ اتھینٹک ہوں گے، نہ کہ اس کے اپنے بنائے ہوئے قوانین، اپنے بنائے ہوئے معیارات۔ تو ایک وہ جو تفرید کا شکار ہوئے، تو ایک نئی اصطلاح گڑی گئی غیر مسلم، کافر کوئی چیز نہیں ہوتا، مشرک کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی انسانیت مشرک نہیں ہو سکتی، کوئی اجتماعیت مشرک نہیں ہو سکتی، کوئی اجتماعیت کافر نہیں ہو سکتی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، لاکھوں معبودوں کو پوجنے والا ہے، لاکھوں غیر اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو روا رکھے ہوئے ہے، بس آپ اس سے اختلاف رکھیں، بس صرف اختلاف، بس اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ تو ایک یہ ہے سر سید اس کے بڑے دائی، غلام احمد پرویز اس کے بڑے دائی، مصر میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں ملیں گے، شام میں چلے جائیں تو وہاں ملیں گے، اور اب تو بہت زیادہ ملتے ہیں۔ تو ایک یہ تھا جس کے لیے سن لیں کہ اسلام کی اساس ہے تکفیر کرنا، اسلام نکھیڑتا ہے۔ اس نے کیا نازل فرمایا ہے؟ انزل علی عبدہ، اس نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ فرقان، تفریق کرنے والا، کھول کر واضح بیان کرنے والا۔ پھر کیوں نازل کیا؟ اگر یہ جسٹ کچھ اختلافات ہی ہیں تو اس نے پھر یہ نازل کیوں کیا؟ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ سب ہی ٹھیک ہے، آپ بس اختلاف رائے رکھیے، تو نہیں۔ لہذا اسلام اپنے ماننے والوں کو مسلم کہتا ہے، قرآن کے ماننے والوں کو، اللہ رب العزت کی توحید کو ماننے والوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والوں کو، جنت اور جہنم، قیامت، قدر، ہر ایک اس چیز، ملائکہ، کتابوں کو ماننے والوں کو مسلم کہتا ہے، اور جو اس کو مان کر نہیں دیتے ان کو کافر کہتا ہے، ان کو کافر کہتا ہے۔ دوسرے افراد کا شکار یہ ہوئے ہیں لوگ کہ انہوں نے اب ہاتھ آ گئی ہے یہ تلوار، اور اب اس کو بچوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، ہر ایک اس تلوار کو چلائے اور سر قلم کرتا جائے۔ اختلاف ہوا نہیں، فتویٰ لگا نہیں۔ کتنا بڑا بہترین نعرہ لگایا، لا حکم الا اللہ، لا حکم الا اللہ، بہترین نعرہ ہے، بہترین۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کلمۃ الحق ارید بها الباطل، بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن اس سے مطلب غلط لے رہے ہو۔ تو دوسرے اس چیز کا شکار ہوئے، گناہ کسی سے ہوا، گناہ کبیرہ، کافر، کسی سے کوئی اختلاف ہو گیا، کافر۔ تو یہ ان کے سامنے بیان کرنا تھا کہ اپنے اوپر رحم کریں۔ اللہ رب العزت نے جیسے ہمارے اوپر رحم کیا، اس مسئلے کو سمجھایا کہ بہترین آپ کی توحید ہو،
بہترین آپ کی عبادت ہو، لیکن اگر آپ نے اس ہتھیار کو اپنے لیے روا رکھا اور استعمال کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کفر اخاہ فقد باء باحدہما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک ہو گیا۔ تو نہ تو یہ اتنا ہی غیر معمولی مسئلہ تھا کہ جی یہ سرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کو کافر، بس سب ٹھیک ہیں، اور نہ یہ اتنا ہی جو ہے وہ آسان تھا کہ ہر ایک اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو استعمال کرتا رہتا ہے۔